اسکول کی طالبہ اسما تبسم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس جلسے کی کارروائی کا آغاز قرأت کلام پاک سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور سب سے پہلے میں جناب پروفیسر اکبر علی خان صاحب، وائس چانسلر تلنگانہ یونیورسٹی سے ملتمس ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ آج اس سیمینار میں وہ یہ ہیں: اردو ذریعے تعلیم طلباء کو درپیش چیلنجز، نمبر 2 اردو ذریعے تعلیم اساتذہ اور والدین کے چیلنجز، نمبر 3 اردو ذریعے تعلیم اور ہماری ذمہ داری، نمبر 4 اردو ذریعے تعلیم ملازمت اور روزگار کے مواقع اور مسائل۔ آج ان تمام موضوعات پر ہمارے مقالہ نگار اپنے اپنے مقالے پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ اور اس انجمن جو ترقی اردو اور بقائے اردو کے اس کارواں میں مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے اصحاب اس میں شامل ہیں، جن کی انتھک جدوجہد کے ذریعے اردو کی ترقی کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے اپنے مقالہ نگاروں میں سے جناب تبریز حسین صاحب ریسرچ اسکالر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ اس ادبی مجلس میں شریک معزز مہمانان خصوصی اور اس ادبی مجلس میں شرکت کرنے والے تمام شرکا کی اجازت سے میں اپنا مقالہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے اردو ذریعے تعلیم اساتذہ کی ذمہ داریاں۔ تعلیم کے سفر میں سب سے مقدم کام منزل کا تعین کرنا ہے، اس کے بعد راہ کا ڈھونڈنا جو آسانی کے ساتھ اور یقینی طور پر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اسی سیدھی راہ کا نام طریق تعلیم ہے۔ ماہرین تعلیم اس بات پر متفق ہیں کہ بچہ اپنی مادری زبان کے ذریعے جس آسانی سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے وہ کسی اور زبان کے ذریعے ممکن نہیں، کیونکہ بچہ جب کسی اور زبان کے ذریعے تعلیم حاصل کرے گا تو سب سے پہلے اس کو وہ زبان سیکھنی پڑے گی، جس کے لیے وقت درکار ہوگا۔ جیسے اگر انگریزی ذریعے تعلیم ہو تو بچے کی توجہ 2 حصوں میں بٹ جائے گی، ایک زبان کی طرف اور دوسرے اس مضمون کی طرف جس کی وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اگر مادری زبان ہی کے ذریعے تعلیم ہوگی تو بچے کو یہ دقت نہ ہوگی۔ آج کے دور میں مادری زبان کی اہمیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور مادری زبان کو ذریعے تعلیم اور تہذیب کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ مادری زبان کی بہت زیادہ اہمیت اس لیے بھی ہے کہ زبان اور خیالات کا ایک دوسرے سے بہت قریبی تعلق ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنی مادری زبان میں ہی سوچتا ہے۔ مادری زبان کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ شخصیت کی نشوونما کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، یعنی علم کی نشوونما، صلاحیت کی نشوونما، ذہانت کی نشوونما اور تخلیقی قوت کی نشوونما کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ خیالات میں صحت اور صفائی صرف مادری زبان کے ذریعے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ زبان ایک معاشرتی اور اقتصادی عمل ہے۔ معاشرتی عمل ہونے کی وجہ سے طلبہ کو سب سے زیادہ
اس زبان کے اکتساب کا موقع ملتا ہے۔ ہر شخص کی مادری زبان وہ ہوتی ہے جس کی مشق اور اکتساب کے مواقع زیادہ سے زیادہ اسے حاصل رہیں اور ایسے زمانے میں حاصل رہیں جو لسانی اکتساب کا زمانہ ہوتا ہے۔ مادری زبان سے متعلق بات کرنے کے بعد اردو ذریعہ تعلیم کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ جس زبان میں طلباء کو معلومات اور مضامین کا مواد فراہم کیا جائے وہی زبان ذریعہ تعلیم کہلاتی ہے۔ تعلیم کا کام زندگی کو کامیاب اور کارآمد بنانا ہے تاکہ ہر شخص انفرادی اور اجتماعی طور پر مفید انسان بن سکے۔ اردو زبان بہتر ذریعہ تعلیم بننے کی بہتر صلاحیت رکھتی ہے۔ نہ صرف صلاحیت رکھتی ہے بلکہ کافی عرصے سے ذریعہ تعلیم بنی بھی رہی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں دہلی کالج، فورٹ ولیم کالج، سنسکرت کالج میں ذریعہ تعلیم اردو ہی تھی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام بھی اردو ذریعہ تعلیم ہی کے لیے ہوا تھا اور عرصے دراز تک یہاں سے گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور پی ایچ ڈی وغیرہ کی تعلیم اردو کے ذریعے ہی ہوئی ہے اور اس کے نتائج بھی نہایت اچھے رہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں جب تک اردو ذریعہ تعلیم رہا علم و فن کے چشمے ابلتے رہے۔ اس لیے ذریعہ تعلیم اردو ہو تو طلباء کو کسی دقت یا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن تعریف و ترجمے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اردو ذریعہ تعلیم سے تعلیم حاصل کرنے والے افراد قابلیت نہیں رکھتے، لیکن یہ خیال غلط ہے کیونکہ اردو ذریعہ تعلیم سے بے شمار ڈاکٹرز، انجینئرز اور منتظم اعلیٰ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ اردو ذریعہ تعلیم میں تعلیم حاصل کرنے کا رجحان گھٹتا جا رہا ہے اور اس کے معیار میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردو ذریعہ تعلیم کا جہاں ماضی اتنا شاندار رہا وہاں ایسی تشویشناک صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ تو بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بڑے حد تک ذمہ دار اساتذہ اور طلباء ہیں۔ اساتذہ کو نہ صرف اپنے پیشے سے محبت رکھنا چاہیے بلکہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں دل جمعی سے جٹ جانا چاہیے۔ یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں کی گئی ذرا سی کوتاہی، تھوڑی سی لاپرواہی کا نقصان نسل در نسل منتقل ہو کر اس تعلیمی نظام کو ہی کھوکھلا اور کمزور کر دیتا ہے۔ پروفیسر اکبر علی خان صاحب، وائس چانسلر تلنگانہ یونیورسٹی، ڈاکٹر مصطفیٰ علی سروری صاحب، شیلا میڈم، اعجاز قریشی صاحب اور یہاں پر موجود معزز حاضرین، آج کا اس سیمینار کا جو عنوان ہے اردو ذریعہ تعلیم اور ہماری ذمہ داریاں، یہ بڑا ہی اہم عنوان ہے۔ اس پر کئی سیمینار کیے جا سکتے ہیں، کئی سمپوزیم کیے جا سکتے ہیں اور اس پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک طرف اردو ذریعہ تعلیم ہے، دوسری طرف ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ ہماری ذمہ داریوں کا مطلب کیا ہے؟ کس کی ذمہ داریاں ہیں؟ اردو والوں کی ذمہ داریاں ہیں یا اردو انجمنوں کی ذمہ داریاں ہیں یا اردو اخبارات کی ذمہ داریاں ہیں یا اردو اساتذہ کی ذمہ داریاں ہیں یا اردو طلباء کی ذمہ داریاں ہیں؟ اس موضوع پر بہت بڑا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ایک طرف اردو پڑھنے والوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن، اور دوسری طرف حکومت کے اسکیمز جتنے بھی ہے اس سے استفادہ نہیں حاصل کر سک رہے ہیں اردو والے، اور خاص طور پر اقلیتیں جو، کیونکہ ان تمام اسکیمات کا اویئرنیس۔ ڈائریکٹر وومن اسٹڈیز مانو سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ جناب پروفیسر ایس اے شبور صاحب، سیکریٹری اردو اکیڈمی آندھرا پردیش، اور میرے ساتھی عثمانیہ یونیورسٹی کے، اس شہ نشین پر تشریف فرما
एजाज कुरैशी साहब, डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब, मैडम विनय शीला, प्रिंसिपल सफदरिया कॉलेज, डॉक्टर अनवर खान साहब, प्रोफेसर रिहाना मैडम और दूसरे हजरात जो इस शहनशीन पे तशरीफ फरमा हैं और इस सेमिनार पर जो हाजिर हुए हैं तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सामीन और तलबा व तालिबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस तंजीम का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोग मुझे दावत देकर इस सेमिनार में मुझे मदऊ किया, मैं मशकूर हूँ। और साथ ही साथ मेरा तारुफ भी हो चुका है कि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, इंटरमीडिएट तक उर्दू मीडियम से पढ़ा मैं। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है इंग्लिश मीडियम में रहा है। इससे पेशतर हमारे प्रोफेसर शुक्र साहब उर्दू के बारे में और उर्दू ज़रिए तालीम, न सिर्फ उर्दू ज़रिए तालीम बल्कि उर्दू की क्या स्टेटस है, क्या स्कूल्स का, एजुकेशन का स्टेटस है, तफसीली मुहासबा किया। और मैं समझता हूँ कि उनकी तकरीर के बाद से हो सकता कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, वो कुछ ख्यालात जो है बहुत तफसीली वो बयान किए हैं। अब मैं अपने ख़ास और ख़ास ख्यालात जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जो मैं खुद भी अपने तालीमी ज़माने में जो महसूस किया हूँ, वो ये हैं कि रोज़गार और मादरी ज़बान का ताल्लुक़ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए कि और ख़ासकर जदीद ज़माने में, इस 21वीं सदी में मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि जिस शख्स को अपनी मादरी ज़बान पर उबूर हासिल रहता है, उसका माइंड मैपिंग, माइंड सेटअप, दिमागी सलाहियतें, अखलाकी सलाहियतें, कल्चर और एटिकेट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ये चीज़ें उभर कर आती हैं बनिस्बत के दूसरी ज़बान जैसे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि 21वीं सदी में जो प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार के मौक़े आ रहे हैं, चूँकि गवर्नमेंट में मौक़े सिर्फ 2 से 3-4% के हैं या उससे कम है। प्राइवेट सेक्टर में जब मौक़े हैं तो आप बायोडाटा दे दिए, आपका अपॉइंटमेंट हो गया, वैसा नहीं रहा है। अब जो है बायोडाटा देने के बाद आपको आपके मार्क्स के बिना पर शॉर्टलिस्टिंग किया जाता है। एसएससी में 70%, इंटरमीडिएट में 70%, ग्रेजुएशन में 70% अगर है तो आपको जो है ये इन्फो कंपनीज या बीपीओ कंपनीज या आईटी कंपनीज या दूसरे नैनो कंपनीज या फार्मा कंपनीज या ट्रैवल या एक्सपो कंपनीज, तमाम इंडस्ट्रीज में वगैरह में आपका जो है एप्लीकेशन जो है शॉर्टलिस्ट होता है। उसके बाद से 3 या 4 मराहिल होते हैं। इन मराहिल से आपको गुजरने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होता है। इनमें से एक मैं जो इम्तिहानात जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जो है जो निसाब होता है उसके मुताबिक आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन दूसरे 2 जो है जो मराहिल होते हैं उसमें आपको ग्रुप डिस्कशन होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है। तकरीबन 40 से 50% तक जो है मार्क्स ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है। और यह देखा जाता है कि एक कैंडिडेट दरवाजे से अंदर आकर अपनी कुर्सी संभालने के बाद से उसके जो है हर हरकत पर, उसकी हर बात पर और हर तरीके जवाब जो देता है उस पर जो है बहुत निगाह रखी जाती है।
सिलेक्शन कमेटी में 1 या 2 जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अफसरान होते हैं जो खास और खास इस पर तवज्जो देते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर, और 2 होते हैं जो है एक्सपर्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। और इसी तरह से आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब तक हम हमारी उर्दू मादरी जबान से पढ़ें, लिखें और उबूरत हासिल करें, तो ही इन अखलाक पर, इन जो है एटिकेट्स पर और इस कल्चर पर और इस शीरीन जबान की वजह से हम अपने में कॉम्पिटिटिवनेस और कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जबान से दूसरी जबान में ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो जब आप अपनी जबान में उबूरियत हासिल ना करें और 3-4 साल बस घर में बच्चा 5-6 साल पढ़ लिया, घर में जो भी बातचीत कर लिया, फिर अंग्रेजी मीडियम में, उर्दू पे कोई उबूरी नहीं है हासिल, घर में अंग्रेजी मीडियम तो अंग्रेजी में तो बात करते नहीं, उर्दू में बात करते। जब बच्चा अंग्रेजी में पढ़ता है स्कूल में और घर में उर्दू में, सो ये मुताजाद हो जाती है बात। तो जब तक बच्चे को माइंड मैच्योरिटी उर्दू से, उर्दू मीडियम से कम इंटरमीडिएट तक, ये बेहद जरूरी है। मैं तो समझता हूं कि आला तालीम भी जो है उर्दू मीडियम से होने से और जो है कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटिटिवनेस, ये 2 बहुत जरूरी हैं। कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटिटिवनेस और डिसिप्लिन, ये बहुत जरूरी है। तो अभी जो मुलाजिमतों के बारे में जो बता रहे थे, रोजगार के जो भी मौके हासिल हैं वो तमाम उर्दू मीडियम तालीम याफ्ता लोगों के लिए भी, तुलबा तालिबा के लिए भी, ग्रेजुएट्स के लिए भी हासिल हैं। और आप कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटिटिवनेस जरूर और कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से जब से आया है, इसमें जो है कई आंगनवाड़ी स्कूल और कई जिले देहात में कई स्कूल्स कायम हो रहे हैं जो वॉलंटरी बेसिस पे एनजीओस के कायम हो रहे हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि देहातों में जो है उर्दू मीडियम स्कूल्स की बेहद कमी होती जा रही है, इसलिए कि हम जो है एनजीओस कायम नहीं कर पा रहे हैं और एनजीओ को जो है फंडिंग पैटर्न भी जो है, जो बैंक से लोन की सहूलतें हैं वो मिल नहीं रही है और वो लोग जो है इसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। और चंद और बातें जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज हम जो है इकोनॉमिक कंपल्शंस में गिरे हुए हैं। इकोनॉमिक कंपल्शंस मतलब इक्तिसादी या माशी मजबूरियां, यानी हमको जॉब करना है, हमको जो है एक कॉम्पिटिटिवनेस एट द ग्लोबल लेवल, यानी सारे बैनुल अक़वामी सतह पर हमको कंपटीशन में आना है। तो इस किस्म के हम कंपल्शंस, कॉम्पिटिटिवनेस में हमारे यानी तुलबा तालिबा के वालिदैन जो है ज्यादातर तरजीह जो है इंग्लिश मीडियम पे दे रहे हैं। तो ये जो है एक वेस्ट ईस्ट वेस्ट जो वेस्टर्न कल्चर, जो मगरिबी कल्चर जो यहाँ पर इंडिया में आ गया है, इसकी वजह से जो है तकरीबन ज्यादातर जो है लोग तरजीह इंग्लिश मीडियम को शुरू से देते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इकोनॉमिक कंपल्शंस को जो है उर्दू मीडियम तुलबा जिस हद तक अपने ज्यादा कॉन्फिडेंस से, अपने एतबार से और खुद एतमादी से जो जितना आगे बढ़ सकते हैं, मैं समझता हूं कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स नहीं बढ़ सकते। आज वालिदैन में और औलाद में, उनकी औलाद में, आप औलाद में भाई बहन के जो रिश्तों में और वालिदैन के और औलाद के रिश्तों में आप जो तनासुब अगर देखें तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि हर घर में जो है इंग्लिश मीडियम से जो तालीम पा रहे हैं उनमें जो है ये तनासुब, जो रिलेशनशिप जो बोलते हैं, रिलेशनशिप में डिस्टेंसेस, फासले ज्यादा होते जा रहे हैं। अगर हम इस तरह से मगरिबी तौर तरीके को, इंग्लिश मीडियम को अपनाएं तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको इस इकोनॉमिक कंपल्शंस में, और हुकूमत को चाहिए, उर्दू अकेडमी को चाहिए और अंजुमन को चाहिए और एनजीओस को चाहिए कि हम जो है उर्दू को फरोग देने के लिए जितनी कोशिश हो सके
اس سیمینار اور اس اداروں کے ذریعے بھی کیمپینز، جیسا پروفیسر شکر صاحب فرمائے ہیں، کیمپینز کرنے کی ضرورت ہے، دیہات میں جا کر جو ہے اس کی کیمپین کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا ابھی پروفیسر شکر صاحب فرما رہے تھے کہ 600 اساتذہ ہیں، 2,24,600 کچھ وہ اسٹیٹسٹکس بولے طلباء ہیں۔ میں اب ورک آؤٹ کیا تو مجھے ایسا لگا کہ ایک ٹیچر جو ہے 370 تقریباً 370 سے 373 طلباء کو جو ہے پڑھا رہے ہیں، جبکہ یو جی سی کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ not more than 25 1:25 ایک ٹیچر کا تناسب ایک جو سو طلباء طالبہ کا جو سو 25 ہونا چاہیے۔ 370 کدھر ہے اور 25 کدھر؟ اس زمانے میں جو ہے یہ تناسب گھٹتا جا رہا ہے، بلکہ اردو میڈیم میں یہ تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے آئندہ ہمارے پروفیسر شکر صاحب جیسے جو ہے رات دن جو محنت کر رہے ہیں، ان کی کاوشوں کے ذریعے جو ہے اردو اکیڈمی آگے بڑھ رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جو ہے آئندہ جو ہے ٹیچر کا یہ تناسب کم ہوگا، اور اساتذہ جو ہے اپنی انتھک کوششوں سے جو ہے اردو میڈیم کو جو ہے ترغیب دینے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے محنت کریں گے۔ اب میرے 4-5 کچھ امپورٹنٹ جو ہے انیکول ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ایکویٹی، ایکوالٹی جو ہے یو جی سی کا ایک بہت اہم جو ہے موٹو ہے۔ ایکسیس ٹو ایجوکیشن مطلب جتنے ہو سکے زیادہ جس طلباء طالبہ کو اسکولز کالجز کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے یہ جو سو اٹریکٹ کرے۔ تو سب سے پہلے میں رورل اربن ڈسپیرٹی پہ جا رہا ہوں۔ یہ رورل اربن ڈسپیرٹی اگر آپ لیں تو تقریباً دیکھیے 90 سے 95% تک جو ہے تیلگو میڈیم سکولز ہیں، جبکہ جو ہے اردو میڈیم کے 8 سے 10% ہیں۔ بھائی یہ ضروری ہے کہ آپ رورل اربن ڈسپیرٹی کو کم کرنے کے لیے آپ کا GER گراس انرولمنٹ ریشو کس طرح بڑھانا چاہیے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس سیمینار کے ذریعے آپ اس پر توجہ دیں، اور جب تک ہم جو ہے رورل دیہاتوں کے بچوں کو ہم جو ہے اردو میڈیم کی طرف راغب نہ کریں تو ہم آگے جو ہے اردو کی ترقی کی سوچ نہیں سکتے۔ دوسرا ہے میرا پور اور نان پور ڈسپیرٹیز، یعنی غریب اسکولوں میں دیکھیے اردو میڈیم تقریباً غریب والدین کے ہی جو ہے بچے جو ہے اردو میڈیم اسکولز میں پڑھ رہے ہیں۔ بھائی کیا وجہ ہے کہ یہ ڈسپیرٹی بڑھتی جا رہی ہے؟ ہائی انکم گروپ یا میڈیم انکم گروپ یا لوور انکم گروپ سے اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ ہمیشہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوور دین دا پاورٹی لائن جو انکم گروپ ہے، وہ گروپ کے لوگ ہی جو ہے سو ان کے بچے ہی زیادہ تر جو ہے اردو میڈیم کے طرف راغب ہو رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ اور یہ پور نان پور ڈسپیرٹی کو کم کرنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا ہے جیسا دیہاتوں میں ایگریکلچر، نان ایگریکلچر، کیجول لیبر، چونکہ اس درمیان میں 2.5 سال سے میں جو ہے ایک رورل پلیس جیسے ڈچپلی پر نظام آباد کے قریب میں وہاں پر رہ رہا ہوں، اور میں صبح کے وقت پہ میں دیکھتا رہا ہوں، جب میں واکنگ پہ جاتا ہوں دیہاتوں میں جو ہے تقریباً جو ہے یہ ایگریکلچرسٹ جو ہیں تقریباً 7 سے 8% تک جو ہے ان کا ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے، 90 سے 92% تک ان ایکسیسیبلٹی ایجوکیشن۔ جب ہمارے مسلم کسان بھائی جو ہے کتنے فیصد ہو سکتے ہیں؟ 0%، صفر ہیں بالکل۔ تو یہ ڈسپیرٹیز جو ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا تیسرا سیلف امپلائمنٹ میں دیکھیے آپ، سیلف امپلائڈ میں لوور انکم، مڈل انکم، ہائر انکم سیلف امپلائڈ میں آپ ضرور دیکھیں گے لوور انکم والے ہی جو ہے اردو میڈیم سکولز میں توجہ دے رہے ہیں، اور ہائر انکم میں بہت کم ہے۔ اور انسٹیٹیوشنل ڈائیورسٹی، انسٹیٹیوشنل کا مطلب ہے یہ پبلک انٹرپرائز، پرائیویٹ انٹرپرائز، پبلک انسٹیٹیوشنز، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز، پبلک اسکولز، پرائیویٹ اسکولز، توجہ زیادہ تر جو ہے پرائیویٹ اسکول جو انگلش میڈیم کے ہیں اس پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے جینڈر، جب میل، ابھی شکر صاحب فرما رہے تھے
اکثر میں بھی اردو ذریعہ تعلیم کا جو بھی سیمینار ہوتا تو میں دیکھتا کہ زیادہ تر جو ہے طالبہ رہتے وہاں پر. اس بار تناسب تقریباً برابر دکھ رہا ہے یا طلبہ کا تناسب تھوڑا زیادہ ہی ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے انرولمنٹ لڑکیوں کا ہے اور لڑکوں کا نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ توجہ دیں. اور پھر ابھی میڈم جو ایڈڈ اسکولس اور ان ایڈڈ اسکولس، ایڈڈ اسکولس یہ تو اسٹیٹ کی پالیسی ہے، جو بھی جو ہے ریٹائر ہوئے پوسٹ ہی ابالش کر رہے ہیں. لیکن جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم اس اسکول میں جو ایڈڈ تھا اس میں کسی قسم سے جو ہے کوئی اور ذریعے سے جو ہے ایک فنڈ ڈیولپ کرے، اردو پروموشن آف اردو فنڈ ڈیولپ کرے. اور اس اسکولس میں اگر ہم جو ہے کچھ ترقی کے لیے انفراسٹرکچر جو ہے گورنمنٹ دے رہی ہے اس سے ہٹ کے اساتذہ کے تقرر کے لیے اگر ہم ایک فنڈ ڈیولپ کریں، جیسا کہ ریسنٹلی ابھی جو ہے روسا ایک گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیم نکلی ہے جس میں 5,80,000 5,80,000 جو ہے ایک اسسٹنٹ پروفیسر کو 3 سال یہ 12ویں 5 سالہ منصوبے کے تحت دے رہے ہیں. تو اگر ہم اس طرح سے ایک لیکچرر کو یا ایک ٹیچر کو جو ہے جو بھی ان ایڈڈ اسکول میں ہیں ان کو جو اچھا پڑھاتے ان کے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کا ٹیسٹ لے کر، جس کو بولتے ہیں ٹیچرز ایجوکیشن ٹیسٹ یا لیکچرر ایجوکیشن ٹیسٹ یا فیکلٹی ایجوکیشن ٹیسٹ، فیٹ جس کو بولتے ہیں ہم، اگر اردو اکیڈمی اگر فیٹ ایگزام رکھے، اگر قابل حضرات کو جو پوسٹ گریجویٹس اور ڈاکٹریٹس ہیں ان کو کچھ فنڈ ڈیولپ کرے گورنمنٹ کے اور دوسرے این جی او ذریعے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا انکریجمنٹ ہوگا. تھوڑا یہ ایک بہت ضروری ہے. اگر ہم ایسا نہ کریں تو آہستہ آہستہ پورے جو ہے ایڈڈ پوسٹ پورے ضم ہو جائیں گے گورنمنٹ میں اور پھر تقررات نہیں ہوں گے اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں جو ہے اتنی سیلری دے نہیں سکیں گے اور یہ جو اردو فروغ کرنے کا مسئلہ ہے یہ ویسی رہیں گا. سو اساتذہ کو اگر تنخواہ برابر نہ دیں، کم سے کم جو ہے جو 8,000 10,000 جو بیسک جو لیکچرر کی ہوتی ہے اگر نہ دیں تو وہ ٹیچ برابر نہیں کر سکتے، پڑھا نہیں سکتے اور ان کی معیار جو ہونا چاہیے وہ بھی کم رہیں گے. پھر اس کے بعد ہے دیکھیے اور اہم بات جوائنٹ فیملی کلچر اور نیوکلیس فیملی. اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں پر ہمارے معاشرے میں نیوکلیس فیملیز جہاں پر ہیں انگلش میڈیم کا کلچر بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے. جہاں پر ابھی بھی جوائنٹ فیملیز ہیں وہاں پر نانا دادا والدین بھائی بہن جو فیملی جوائنٹ فیملیز ہیں وہاں پر اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ اردو میڈیم کلچر برقرار ہے اور جو ہے زیادہ تر جو ہے اردو کو ترجیح دیا جا رہا ہے. لیکن اس ڈائیورسٹی کو بھی جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ایک دوسری بات ہے یہ اردو میڈیم اینڈ انگلش میڈیم، اردو میڈیم اینڈ انگلش میڈیم، یہ جو ڈائیورسٹی ہے اردو میڈیم انگلش میڈیم کی، یہ آپ کے سامنے میں واضح کر دوں کہ یہ آپ ذہن سے نکال دیجئے اور یہ کہ جو ہے انگلش میڈیم سے پڑھنے والے بچے ہی آگے چل کے روزگار بنیں گے اور روزگار حاصل کریں گے، کمپٹیٹیو ایگزامس میں کامیاب ہوں گے. یہ بالکل غلط ہے. آپ کی کوشش، آپ کی کاوشوں سے اور محنت سے، آپ کی قابلیت سے ہی آپ بن سکتے ہیں. مگر جو فاؤنڈیشن آپ کے دماغ میں جو ہے پیدا ہونے کے بعد مادری زبان کی حیثیت سے آپ جو سیکھ سکیں گے 10ویں جماعت انٹرمیڈیٹ تک، وہ آپ کو فاؤنڈیشن انگلش میڈیم انگلش لرننگ کے ساتھ ساتھ انگلش انگریزی زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ اردو میں جب آپ مادری زبان میں پڑھیں گے تو ہی آپ آگے تعلیم حاصل کریں گے، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے اور بڑے بڑے جو ہے عہدوں پر فائز ہو سکیں گے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈائیورسٹی ہے. اور دوسرے اکثر مدارس جو ہمارے حیدرآباد اور تمام آندھرا پردیش اور تمام انڈیا میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدارس مطلب مدرسہ سسٹم جو ہے جو برٹش کے زمانے سے پہلے سے آ رہا ہے، اس مدرسے کے جو نصاب میں جو ہے اس میں این جی اوز کا آنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ان کو فنڈنگ کی ضرورت ہے، ان کو انسٹیٹیوشنل ریکگنیشن کی ضرورت ہے، ان کو بینک ریکگنیشن کی ضرورت ہے، گورنمنٹ ریکگنیشن کی ضرورت ہے. آج ہر ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو ہے جو بھی این جی اوز
انسٹیٹیوشنز قائم کر رہے ہیں ان کو جو ہے سوسائٹی کے ٹرانسفارمیشن کے لیے، سوشل ٹرانسفارمیشن کے لیے جو ہے یہ این جی اوز کو فنڈز دے رہے ہیں اور گورنمنٹ کے ذریعے، بینکس کے ذریعے بھی جو ہے لونز مل رہا ہے. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ان مدارس کو چاہیے، یہ جو مدرسہ سسٹم کے نصاب جو ہے عربی اردو تعلیم میں، ان کو چاہیے کہ این جی اوز میں کنورٹ کریں اور یہ مین اسٹریم میں آنا بہتر رہے گا. اور اس کے بعد سے ابھی کچھ ایک صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ عہدیداروں میں تعصب ہے، عہدیداروں میں جو ہے کچھ ہے. یہ میں نے سمجھتا ہوں کہ عہدیداروں میں تعصب ہے، یہ سب ہمارے غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے جس مادری زبان میں ہم جو سیکولر زبان ہے، جو ہے نہ صرف انڈیا کی ہے بلکہ سارے بین الاقوامی سطح کی زبان ہے. آپ لیجئے کوئی زبان بھی جو ہے یہ نہیں ہے کہ جو ہے بین الاقوامی سطح کی، مطلب انٹرنیشنل زبان کوئی نہیں ہے، جبکہ اردو ایک ہی زبان ہے. پارٹیشن سے پہلے جب ہم کو جمہوریت حاصل نہیں تھی، جب ہم ایک کنٹرول اکانومی میں تھے، جبکہ جو ہے جب کوئی اسپیچز دینے جاتے تھے جیسا حضور نظام کے زمانے میں وغیرہ میں، تو جو ہے اس اسپیچ کو سب سے پہلے جو ہے حکومت میں داخل کرنا پڑتا تھا اور اس اسپیچ کو جو ہے سینسر کی جاتی تھی اور اس کے بعد اسپیچ جو ہے دی جاتی تھی. یہ تو زمانہ جمہوریت کا ہے. اس جمہوریت کے زمانے میں اگر ہم جو ہے ہماری زبان کو فروغ نہ دیں تو پھر کب دیں گے؟ دیکھیں اس زمانے میں ہم اردو جبکہ جو ہے ذریعہ تعلیم جو ہے گورنمنٹ خود اس کو اہمیت دی تھی، گورنمنٹ میں خود جو ہے وہ 90 سے 95% تک جو ہے وہ ہر یونیورسٹی میں ہر اسکول میں تھی. تو اس کے بعد میں ہمارے پاس نصاب ہے، ہر یونیورسٹی میں جو ہے پروفیشنل کورسز کا